میں جو صورتحال ہے وہ یقیناً میڈیا کے توسط سے ہم وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہے ہیں اور آپ سب کی نالج میں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سکیل کا اس لیول کا سیلاب بارشوں کے نتیجے میں برپا نہیں ہوا ہے، جہاں 33 ملین سے زائد لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، جہاں 5.2 ملین ایکڑ کلٹیویٹڈ جو لینڈ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جہاں 1.1 ملین لائف سٹاک ختم ہو چکا ہے اور جی ڈی پی کا تقریباً 23% یہ نقصان جو ہے پاکستان کو ہوا ہے۔ اور اگر ہم لیبر فورس کی بات کریں تو ایگریکلچر سیکٹر میں ہی 30 to 40% جو ہے وہ لیبر فورس کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ ہم روڈز کی بات کریں تو 13,000 کلومیٹر سے زائد جو روڈز ہیں اس کی تباہی ہو چکی ہے، اور مطلب یہاں پہ جو فگرز ہیں 392 بریجز اڑ چکے ہیں اور کئی ڈیمز ختم ہو چکے ہیں، اور گھروں کا تخمینہ اس وقت جو لگایا گیا ہے وہ 20 لاکھ سے زائد گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا نقصان ہے جس کی بھرپائی بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ طاقت دے، یہ ہمت دے۔ پاکستانی قوم بڑی بہادر قوم ہے، لیکن یقیناً ایک بہادر قوم کو اگر اس بربادی سے اٹھنا ہے تو اسے بھی ریسورسز کی ضرورت ہے، اسے بھی مدد کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے آپ جانتے ہیں کہ جو ایس سی او کی ابھی کانفرنس سمٹ ہوئی تھی اس کے اندر بھی پاکستان کا کیس رکھا، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب اور فارن منسٹر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں موجود تھے، اور انہیں بھرپور طریقے سے پاکستان کا کیس رکھا، کیونکہ ایک تاثر جو تھا وہ پیدا ہو رہا تھا جس میں کچھ حقیقت بھی تھی کہ دنیا جو ہے ہماری طرف اس طریقے سے نہیں دیکھ رہی جس طریقے سے دنیا کو پاکستان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو تباہی پاکستان دیکھ رہا ہے، جو تباہی پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، وہ ابھی تک ہمیں لگ رہا تھا کہ دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے نوٹس نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، کیونکہ ایک بچے کو بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے بڑوں سے کہتا ہے کہ جی ہمیں یہ چیز چاہیے۔ تو جب تک ہم اپنی آواز نہیں لے جائیں گے ان فورمز تک تب تک شاید وہ ہمیں اس طریقے سے نہیں دیکھیں گے، لہٰذا بہت ضروری تھا کہ یہ آواز وہاں تک جائے، ہمارا کیس وہاں رکھا جائے۔ اور آج ہماری کابینہ میں میٹنگ ہوئی جہاں پرائم منسٹر صاحب نے بتایا، تمام کابینہ کو اعتماد میں لیا کہ وہاں کس طریقے سے انہوں نے ان دونوں ایونٹس پر پاکستان کا کیس رکھا ہے۔ پاکستان کی عوام جو اس وقت اس تباہ کن سچویشن کو جھیل رہی ہے، اس سے نبٹ رہی ہے، اسے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طرح کے جو ہے وہ لوگ دنیا کے ممالک ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جو آج بھگت رہا ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں بھگت رہا ہے، وہ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں بھگت رہا ہے، وہ اس کرائسس کو صرف اور صرف اس موسم کے اندر جو تبدیلی ایک ریالٹی ہے وہ واقع ہوئی ہے، تو پاکستان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور جسے کہ یو این سیکرٹری جنرل جو موجودہ ابھی ان کا جو حالیہ دورہ ہوا تھا اس میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ کلائمیٹ کرائسس بھی نہیں ہے، یہ تو کلائمیٹ کارنیج ہے، یہ انہوں نے ٹرمینالوجی استعمال کی تھی، تو یقیناً یہ کارنیج ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ کاربن ایمیشنز کے اعتبار سے آپ سب اب تو سب کو پتہ ہے کہ ہم تو 1% سے کم خرچ کرتے ہیں، کاربن ایمیشنز میں ہمارا کنٹریبیوشن 1% سے کم ہے، اور اس پر ہمارے ساتھ اتنی بڑی جو ہمارے اوپر ایک سمجھے کہ تباہی برپا ہوئی ہے، ہمیں بحیثیت ایک ملک جو ہے صرف نہ دیکھا جائے بلکہ ہمیں ایک پارٹنر کے طور پہ دیکھا جائے، جو دنیا کے میپ پہ پاکستان کا کی پریزنس ہے، جو گلوبل کمیونٹی میں پاکستان کی پریزنس ہے، اسے اس اعتبار سے دیکھا جائے۔ ہمیں یہ اس لیے بھگتنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کئی ایسے ترقی یافتہ ممالک ہیں
جو کہ کاربن ایمیشنز میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جب وہ کاربن ایمیشنز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ کلائمیٹ کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ جب یہ کلائمیٹ تبدیل ہوتا ہے تو پاکستان جیسے جو ممالک ہیں ان کو اس کے نتیجے بھگتنے پڑتے ہیں۔ ہم آج یہ نتائج، یہ سنگین نتائج، یہ دردناک نتائج اس لیے بھگت رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو کاربن ایمیشنز میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب وقت آ چکا ہے کہ دنیا کے وہ ممالک بھی پاکستان کی طرف دیکھیں، کیونکہ جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ آج پاکستان ہے، کل کوئی اور ملک ہوگا، تو ہمیں اس سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سوچ سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس پورے معاملے کو۔ لہٰذا آج پھر آپ ساتھیوں کے توسط سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ the world has to look at Pakistan with more seriousness in light of this climate carnage. اور کلائمیٹ کارنیج کا شکار آج پاکستان نظر آ رہا ہے، کل کوئی اور ملک نظر آ سکتا ہے، خدا نہ خواستہ۔ ہم کسی بھی ملک میں ایسی تباہی دیکھنا نہیں چاہتے، ہم کسی بھی ملک میں 33 ملین لوگوں کو ڈسپلیس دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ تو کئی ملکوں کی آبادی ہے، پوری آبادی ہے۔ مطلب اگر آپ ترکیے کی آبادی دیکھیں تو ان کی پاپولیشن 35 ملین ہے، اگر آپ کینیڈا کی آبادی دیکھیں تو وہ تقریباً 38 ملین ہے۔ مطلب یہ کئی ممالک کی آبادی سے بھی زیادہ 33 ملین، کئی ایسے یورپین ملک ہیں جو اس سے بھی کم ہیں۔ تو یہ تو کئی ممالک کی آبادی بنتی ہے جتنے لوگ پاکستان میں آج بے گھر ہیں، ڈسپلیس ہو گئے ہیں۔ اور اس کے لیے یقیناً پاکستان کی سطح پر جو وفاقی حکومت ہے یا جہاں جہاں صوبائی حکومتیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے، یہ ناکافی ہے۔ جو کرب، جو تکلیف جو میں دیکھ کر آ رہی ہوں اور جس کی وجہ سے میں آپ کو یہاں بھی کم نظر آتی ہوں اسلام آباد کے اندر، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر پاتی ہوں، میں کر نہیں سکتی ہوں۔ جو درد دیکھا ہے لوگوں کی آنکھوں میں، بچوں کی آنکھوں میں، مطلب آپ یہ سوچیں کہ ہمارا بچہ ایک دن سکول نہیں جاتا تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے، لیکن یہاں بچے سکول تو چھوڑے تو گھر سے بے گھر ہو گئے، وہ سڑکوں پہ بچے پڑے ہوئے ہیں، لاشیں مل رہی ہیں۔ 1500 کا ایک فگر ہمارے سامنے ہے جو لاشوں کا فگر ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی کیٹاسٹرفی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی کیٹاسٹرفی ہے جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ کچھ ممالک نے ہماری مدد بھی کی ہے، جس میں ہمارے دوست ممالک بھی ہیں، ترکیے ہے، چائنا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی مدد کی ہے، یو کے نے بھی ہماری مدد کی ہے، اور ممالک ہیں جس میں کہ عرب کنٹریز ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی ہے، یو اے ای نے ہماری مدد کی ہے، اور کئی ایک فہرست ہے ممالک کی جو سامنے آئے ہیں۔ چائنا بھی ہمارا دوست ملک ہے۔ یہ ملک وہ ہیں جو ہمارے ساتھ سامنے اب ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنے کو ہمارے لیے مدد فراہم کی ہے انہوں نے اور پہنچائی ہے، اور بھی مدد کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہمیں پہنچے گی۔ اس کے ساتھ موجودہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ہمارے ساتھ سپورٹ ہے وہ قابل تحسین ہے۔ یو این سیکرٹری جنرل نے جس طریقے کی جو ہمارے لیے کال دی ہے، انہوں نے ہماری آواز میں اپنی آواز ڈال کر ہمیں جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، وہ خود یہاں آئے ہیں، ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے ہر جگہ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو یہ ہم ان کے لیے اس تمام تر ان کی کوشش کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یو این ایجنسیز نے یہاں پر بھی ہمارا ساتھ دیا ہے، ورلڈ بینک نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا تخمینہ لگایا گیا ہے جو ہماری مدد کے لیے اشد ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی تو یہ ریلیف ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، پھر ریکنسٹرکشن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ جب ریکنسٹرکٹ کرنے جائے گا تو وہ کلائمیٹ ریالٹیز کو نظر میں رکھ کر ریکنسٹرکٹ کرے گا، اور جب وہ یہ چیزیں کرے گا تو یقیناً ہم پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہاں پر بھی ہم چاہیں گے کہ وہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے ہماری مدد کی جائے، کیونکہ اس حالت میں تو جہاں معیشت اس وقت اتنے بڑے جو ہے وہ بوجھ کو برداشت کر رہی ہے قرضوں کے، وہاں اس بوجھ کو بھی معیشت برداشت کرے گی، اور ان تمام چیزوں کا اثر
ہماری جو غربت کی سطح ہے اس پر کتنا زیادہ ہے. یہ ایک اور نئی حقیقت ہمارے لیے ہے. مہنگائی اپنی جگہ ہے, کرائسس اپنی جگہ ہے, اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے غریب جو طبقہ ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. تو غربت میں یقینی طور پر اضافہ ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہی یہ سیلاب کی صورتحال ہوئی تو وزیر اعظم پاکستان نے ایک اعلان کیا کہ 25,000 روپے فی افیکٹڈ فیملی کو دیے جائیں گے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اس اعلان کے بعد 19 اگست سے ہم نے اس کوشش کو شروع کیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ رقم جو تھی وہ ڈسپرس کی گئی ہے. آج آپ سے بات کر رہی ہوں تو جو لیٹسٹ فگر ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ 52.65 بلین جو ہے وہ کل تک 50 ارب ہو گئے تھے, آج 52.65 ارب جو ہیں وہ ڈسپرس ہو چکے ہیں اس وقت تک. اور یہ تقریباً 21 لاکھ گھرانے جو ہیں, فیملیز جو ہیں, ان تک یہ رقم پہنچ چکی ہے. یقیناً بہت بڑا نقصان ہے, اسی لیے ملینز اور ملینز جو ہیں, مگر اس وقت جو ہے وہ 2.1 ملین کی فگر ہے ہمارے پاس فیملیز کے اعتبار سے. ابھی جو ہمارے پاس 70 بلین کی رقم جو پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں دی تھی, اس میں اب جو رہ گیا ہے وہ 653,347 ریمیننگ فیملیز ہیں, یعنی کہ 6.5 لاکھ سے اوپر اب فیملیز رہ گئی ہیں, جو کہ اس بجٹ جو ریمیننگ بجٹ ہے اس میں ہم اسے پورا کریں گے. ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ آنے والا جو اتوار ہوگا, سنڈے ہوگا, اس تک ہم 90% اپنا کام کر لیں. گو کہ اس وقت تک ہمارا کام جو ہے 76.32%, یہ میں آپ کو ایگزیکٹ فگرز اس لیے دے رہی ہوں کہ آسان ہو جاتا ہے, تک کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ ایک بہت بڑی ہمیں ایکسرسائز جو تھی ہمارے ذمہ لگائی گئی تھی, اور ایک ایسے وقت میں لگائی گئی تھی کہ جب فلڈ سے تو سب لوگ متاثر ہوئے, تو یقیناً ہماری بھی ایکسرسائز متاثر ہونی تھی. جہاں روڈ نیٹ ورک نہیں ہے, جہاں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, جہاں بینکس کے اپنے ایشوز ہیں, وہاں ہمیں جانا ہے. اس سمجھے کہ ایک وار لائک سچویشن, جنگ کی ایک سچویشن تھی کہ لوگ ریسکیو بھی ہو رہے ہیں لیکن لوگوں کو پیسے بھی چاہیے, ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو یہ ٹارگیٹڈ ریلیف جو ہے وہ اس لیے ضروری تھی تاکہ لوگ جو سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ تو ہو, کوئی تو چیز ان کے ہاتھ میں ہو جس سے کہ وہ اپنے لیے کپڑا لے سکیں, بچوں کے لیے کچھ خرید سکیں, کھانے کی چیز لے سکیں اگر راشن وقت پہ نہیں پہنچ پا رہا. تو یہ ریلیف ان لوگوں کے لیے بہت ضروری تھی جو اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں. اور ہم شکر گزار ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بر وقت اس 70 ارب روپے کا اعلان کیا, اور ہمیں بھی جو ہے وہ ہدایت یہ جاری کی گئی کہ جی فوراً ہم نے میدان میں اترنا ہے. اور مجھے آپ سے یہ بات کرتے ہوئے, بتاتے ہوئے یہ سیٹسفیکشن ضرور ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اپنے پورے 14 سالوں کی جو تاریخ ہے, یہ اپنا ہسٹری ہے, اس کے اندر پہلی مرتبہ اتنی تیزی سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اپنے آپریشنز کو رول آؤٹ کیا ہے زمین کے اوپر, آن گراؤنڈ. تو یہ ان کے بھی لیے ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے, جس کے اوپر ہم یقیناً ایک ہمیں مطلب وقت تو نہیں ہے کہ ہم خوش ہوں کیونکہ سیلاب ہے, لیکن ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم نے اپنی کارکردگی جو ہے وہ سر انجام دی ہے. اور ود ان نو ٹائم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام واز آن گراؤنڈ ان دا فیلڈ. اور آج بھی جب آپ سے بات کر رہی ہوں تو ہمارے کئی افسران جو ہیں اسلام آباد کے جو آفس ہیں اس سے مختلف اضلاع جو ہیں صوبوں کے اس میں موجود ہیں, سندھ میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں. اور سندھ میں تو کل پرسوں مجھے فوٹیجز آ رہی تھی کہ وہ کشتیوں میں سوار پہنچ رہے ہیں ان علاقوں کے اندر جہاں جہاں لوگ مقیم ہیں, اور ان کو یہ پیسے پہنچانے ہیں. تو ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے جسے بہت ہی سنگین صورتحال کے باوجود اسے شروع کیا گیا اور سر انجام دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے بتانا کہ کچھ شکوہ شکایت ہوتی ہیں جو کہ پیسے کی, جہاں پر اس طرح کے آپریشنز ہو تو وہاں پر ہمیں شکایات بھی ملتی ہیں, اور شکایات جو ہے وہ یقیناً تشویشناک ہوتی ہیں, تو ہم پھر بر وقت ایکشن لیتے ہیں. اور ہم نے کوئی ڈے ون سے ہم نے کسی کمپلین کو نہ چھپایا ہے نہ کسی کو چھپانے دیا ہے. اگر ہمیں کوئی کٹوتی کی خبر آتی ہے تو سب سے پہلے BISP خود
ایویڈنس ملنے پر اس پر ایکشن لیتا ہے. اور BISP نے یہی وجہ ہے کہ کئی FIRs کٹوائی ہیں اور کئی اریسٹ بھی کروائے ہیں لوگ, اور یہ ہم نے باور کروایا ہے کہ جی یہ افیکٹڈ لوگوں کا پیسہ ہے, یہ ان گھرانوں کا پیسہ ہے جو اس وقت شدید تکلیف میں ہیں اور ضرورت مند ہیں, لہٰذا اس پر کسی بھی قسم کی کٹوتی برداشت نہیں کی جائے گی. تو ہم نے اس پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی کا مظاہرہ کیا ہے, اور آج یہی وجہ ہے کہ کیسز پکڑے گئے. ہمیں دشواریوں کا سامنا ہوا, ہم نے دیکھا کہ دوسری جانب سے ہمیں جو ہے وہ ایک سمجھے کہ بلیک میلنگ ٹیکٹکس تھے جو ہم نے اس کو بھی فیس کیا ہے, لیکن چونکہ ہمارا جو عزم تھا وہ پختہ تھا, ہمارے جو ٹیم تھی اسے پتہ تھا کہ یہ ایک ہمیں ڈائریکٹیو ملا ہوا ہے, اسے ہم نے پورا کرنا ہے, اور اس لیے بھی پورا کرنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کے پاس وہ یونیک ڈیٹا ہے, تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سے یہ کام لیا جا رہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے, اور اللہ کے کا ایک احسان ہے. میں تو اپنے لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ جی یہ تو خدا کی طرف سے ہے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ آپ غریب کی مدد کریں, تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جسے پورا ابھی بھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک یہ پروگرام جاری و ساری ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ سے ایک پچھلی پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس میں میں نے آپ لوگوں سے یہ بات کی تھی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے جو حاملہ خواتین ہیں یا جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں خواتین اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی غذا کو دیکھتے ہوئے, ان کے پاس جو کمی ہے غذا کی اس وقت, کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس, تو یقیناً غذا کا کھانا کہاں سے ہوگا. تو پہلے تو لوگوں کو راشن پہنچایا جا رہا ہے, ٹینٹس پہنچائے گئے ہیں اور پہنچائے جا رہے ہیں, عمل جاری ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ غذا پر فوکس ہونا ضروری ہے, کیونکہ ایک حاملہ خاتون جو ہے وہ اپنے اندر ایک جان پال رہی ہوتی ہے, اس کے لیے ایکسٹرا جو غذا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم نے جو اسپیشلائزڈ نیوٹریشس فوڈ ہے SNF جسے ہم کہتے ہیں, وہ ہم نے تقریباً 9 لاکھ ایسے لوگ جس میں پریگننٹ عورتیں ہیں, جس میں دودھ پلاتی ہیں مائیں وہ ہیں, اور بچے ہیں چھوٹے جن کی عمر 2 سال سے کم ہے, ان کو ہم نے یہ تقریباً 9,57,000 کا فگر بنتا ہے, راؤنڈ آف کریں تو 9 لاکھ کا فگر بنتا ہے. اس میں یہ غذا ان لوگوں کو دی جائے گی جس میں کہ مائیں ہیں اور بچے ہیں. اب تک کیونکہ رجسٹریشن جاری ہے, اور رجسٹریشن ضروری ہوتی ہے تاکہ ہمیں ٹارگیٹڈ یہ بھی رکھنا ہے پروگرام. تو ٹارگیٹ کیا ہے کہ جی ہم نے پریگننٹ عورتیں, لیکٹیٹنگ عورتیں اور چھوٹے بچوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے. تو اس کا رجسٹریشن کا عمل ایک پروسیجر ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے آج جو فگر ہمارے پاس ہے وہ تقریباً 14 سے 15 ہزار, اس میں جو مائیں ہیں اور بچے ہیں, اس میں سے آدھا فگر ہے 7,000 few hundred جو ہیں وہ بچوں کو غذا مل چکی ہے, اور اسی طرح 7,000 few hundreds کر کے, مطلب راؤنڈ آف کریں تو 14,000 لوگوں تک یہ پہنچ چکا ہے. لیکن ابھی تک یہ عمل جو ہے وہ جاری ہے, اور اس میں ٹائم رجسٹریشن میں لگتا ہے, تو اسی وجہ سے ہم اسے پراپرلی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ورلڈ فوڈ پروگرام تعاون کر رہا ہے ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کرنے کے لیے, اور اس کی مدد سے ہم یہ رجسٹریشن کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, اور یہ ریالٹی ہے پاکستان کی, جس کے لیے یقیناً ہر جو ذی شعور پاکستانی ہے, جو درد رکھنے والا پاکستانی ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے. لیکن یہ بھی افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ جب پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص جسے اس وقت اپنی صرف وہ کرسی واپس چاہیے جو جمہوری طریقے سے اس سے لے لی گئی ہے, لیکن پاکستان کے آئین میں جو پروویژن تھا, جو عدم اعتماد تھا, جو کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ تھی, جو پارلیمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی, جو جمہوریت کا ایک حسن ہوتا ہے, اس کے عین مطابق پاکستان میں پہلی مرتبہ اس طرح کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا ہے, اور وہ عمران خان کے حوالے سے کامیاب ہوا ہے. اس کے خلاف آیا تھا اور وہ کامیاب ہوا ہے, لیکن اس کو ایک الگ رنگ دینا, پوری دنیا میں جا کر الگ رنگ دینا, پاکستان کے اندر ایک الگ رنگ دینا, پھر کہہ دینا جی یہ سازش تھی, پھر کوئی سائفر تھا, اس کو جواز بنا کے یہ باتیں کی. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ تو پہلے میں افسوس کا اظہار ضرور کروں گی کہ جس طرح کی آڈیو لیکس کا ایشو آیا ہے, یقیناً
یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اس طرح کی کوئی کانورسیشن جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے یا لیک ہو رہی ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بھی فوری طور پر اس کی انکوائری شروع کروا دی ہے, کیونکہ یہ قطعاً کسی بھی سویلائز معاشرے کے اندر اس طرح کی چیز قابل قبول نہیں ہے. لیکن کسی بھی سویلائز معاشرے کے اندر یہ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اگر ایک آڈیو لیک آتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس پوری ایکسرسائز پر سوال اٹھائیں, آپ اس لیک کے اندر کس نے کیا بات کی ہے اس کے اوپر جو ہے بطور سابق وزیر اعظم آپ تنقید شروع کر دیتے ہیں. آپ جو ہے وہ اس پر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں, جی ابھی تو بڑے یہ آئیں گے اور بڑی فلانی چیز آئے گی اور دیکھا میں نے یہ کہا تھا اور یہ ہو گیا. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو بطور ایک سابق وزیر اعظم اور عمر کے اس حصے میں عمران خان صاحب ہیں, تو بحیثیت ایک بزرگ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ لیکس غلط تھی, یہ آڈیو لیکس, یہ اس طرح کی جو ہیکنگ ہے یا جو لیکس کا سلسلہ ہے یہ ایک غلط سلسلہ ہے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن چونکہ وہ اسے انجوائے کر رہے تھے 2-3 دن سے, تو اب اچانک ان کی لیک سامنے آ گئی ہے جس میں کہ وہ آڈیو ہے جس کے اندر وہ کچھ باتیں فرما رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب نے سن لی ہوں گی, آپ سب نے سنی ہے, کسی سے اب ڈھکی چھپی یہ بات تو ہے نہیں. میں تو ایکچولی جب سے یہ آیا تھا مجھے یہی افسوس تھا کہ جی اس طرح کی چیزیں پاکستان کے اندر نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ان کی یہ ہے. آ رہی ہے آپ کو آواز؟ کھیلے سنا ہے آپ نے؟ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے. تو اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا کہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ اگر آپ کھڈا کسی کے لیے کھودتے ہیں تو آپ اس کھڈے میں پہلے خود گرتے. تو 2-3 روز سے یہ جو ان کو ایک کھڈا مل گیا تھا جس میں یہ لوگوں کو پھینکے جا رہے تھے, اور ان میں اتنی ڈیسنسی نہیں تھی کہ یہ کہہ دیں کہ جی یہ غلط ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ سیکیورٹی کے لیے غلط ہے, یہ ہماری ایک آفیشیل ایک کیپیسٹی میں کوئی کہیں بات کر رہا ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے, تو یہ اس طرح کے عمل کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ ان میں یہ ظرف نہیں تھا تو لہٰذا اب مجھے نہیں پتا کہ اب جب اپنی آڈیو لیک آئی ہے, جب اپنی یہ ساری گفتگو ان کی منظر عام پر آئی ہے, تو اس پر ان کا کیا تبصرہ ہے, بیکاز میں نے ان کا تبصرہ نہیں سنا. لیکن ان کے میں نے جو ہے وہ تاثرات ضرور سنے. اس اگین اٹس اے وائلیشن آف سیکیورٹی, مگر اس کے اندر ان کے تاثرات جو ہیں وہ بھی کچھ حیران کن ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے. اب انہوں نے کھیلنا ہے. اب وہ سائفر کے حوالے سے کانورسیشن ہو رہی ہے, جو ایک سائفر جس کو انہوں نے جواز بنایا کہ وہ سائفر جو تھا وہ ان کے خلاف سازش تھی, ان کو ہٹانے کی سازش تھی, ملک کے ساتھ کچھ ہو رہا تھا, مطلب بہت بڑا ایک پہاڑ جو ہے انہوں نے بنا دیا اس سائفر کو. اب اس سائفر کی کہانی یہ تھی کہ اس کے لیے کیا کہانی بنانی ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے اس آڈیو کے اندر, اس کے ساتھ کھیلنا کیسے ہے یہ ڈسکس ہو رہا ہے اس آڈیو کے اندر. تو دیکھیں اس میں 2 باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جی اگر واقعی یہ ایشو اتنا سنگین تھا تو پھر تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے یہ سوچا کہ اس پر کھیلنا چاہیے, کیونکہ یہ تو پاکستان کی سالمیت کی بات ہے, اس پہ تو کھیلنا نہیں چاہیے. اور اگر یہ ایشو اتنا سنگین نہیں تھا تو پھر آپ کو پاکستان کی سالمیت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنی کرسی بچانے کے لیے. تو یہ دونوں صورتوں میں بڑی شرمناک بات ہے. اور پھر ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں, ان کی گفتگو یہ ہے کہ جی آپ یوں کریں, وہ تو کہہ رہے ہیں عمران خان کے کھیلنا ہے. مطلب ہاؤ شیمفل از دس فار اے پرائم منسٹر آف اے کنٹری ٹو سے دس, اینڈ پرائم منسٹر آف اے کنٹری دیٹ از equipped in many ways. ایک ہمارا ایک نیوکلیئر پاور ہے ہم لوگ, ہم کوئی ایویں تو نہیں بیٹھے ہوئے اس دنیا کے نقشے کے اوپر کہ آپ کے جو بھی کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, اور یو کین یوز اینی تھنگ جسٹ ٹو سیو یور پوزیشن اینڈ پاور. اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے,
نام نہیں لینا امریکہ، اور وہ بھی آپ نے ان کا سٹائل دیکھا ہے کہ وہ کتنا جیسے کہتے ہیں نا ہمیں خسر پسر، جسے خسر پسر ہی کہتے ہیں، لیکن امریکہ کا نام نہیں لینا خسر پسر انداز میں، مطلب جو کچھ شرارتی موڈ ہے. تو دیکھیے مجھے تو بہت افسوس ہے بیکاز آئی ریئلی عمران خان کے لیول پر میں سٹوپ نہیں کر سکتی، میں نہیں جا سکتی ان کے لیول پر، نہ میں کبھی اپنے کسی پارٹی کے کارکن کو یہ جو مشورہ دوں گی کہ اس شخص کے لیول پر جائیں، کیونکہ وہ لیول جو ہے نا اس نے پاکستان کا کلچر خراب کیا ہے، پاکستان کے سیاسی کلچر کو، سماجی کلچر کو اس شخص نے اپنی ان حرکتوں سے خراب کرنے کی پوری کوشش کی. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں پاکستان کی، میری بہن ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، جو کچھ ان کے ساتھ لندن میں کیا گیا، پی ٹی آئی کے چند غنڈے بدماش لوگ تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی گروپ تھا، وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، انہوں نے تو نہیں چھپایا. تو اگر وہ جتھا پی ٹی آئی کا جتھا تھا تو وہ تو واضح تھا. اور ایک خاتون کے ساتھ آپ نے جتنی بدتمیزی کی اس کی عزت خراب نہیں ہوئی ہے، کرنے والوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے بھی بتاتے ہیں کہ کیچڑ میں آپ پتھر نہ پھینکیں، اور وہ کیچڑ ہی تھا، اس خاتون کے ارد گرد کیچڑ ہی تھا، اور وہ کیچڑ جو تھا وہ اچھل اچھل کے اس کے سامنے آ رہا تھا، لیکن وہ پتھر نہیں پھینک رہی تھی اس کیچڑ کے اندر. تو میں تو مریم صاحبہ کے صبر کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ ہوا اور انہوں نے اس چیز کو فیس کیا، اینڈ اٹ واز ریئلی سیڈ ٹو سی واٹ ہیپنڈ. اور اس کے بعد پھر وہ جو کسی بلڈنگ کے ایک میرا خیال ہے کہ ایک مالک تھے یا وہاں کام کرتے تھے، ان کو بھی لے آئے کہ وہ اس فلانے شخص کو بلڈنگ سے نکالیں، اس کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں. عمران خان has only embarrassed پاکستان انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی بوتھ. عمران خان کے کانڈکٹ نے اور اس کی تربیت نے اور اس کے جو اس نے اپنے لوگوں کو، اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کو سکھایا ہے کرنا لوگوں کے ساتھ، اس نے صرف امبیرس کیا ہے پاکستان کو. پاکستان اس طرح کا ملک نہیں تھا. پاکستان تو ایک بڑا ہاسپٹیبل ملک ہے، لوگوں کی مہمان نوازی میں کے لیے ہم مشہور ہیں، ہم اچھے کلچر کے لیے مشہور ہیں، ہم اچھی روایات کے لیے مشہور ہیں. ہم اس بدتمیزی کے لیے تو کبھی مشہور نہیں تھے، لیکن اب ہم اس بدتمیزی کے لیے بھی انفارچونیٹلی مشہور ہو رہے ہیں، جو کہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے. اور یہ جو آڈیو لیک ہے یہ کوئی اب میں تو پرائم منسٹر صاحب نے اچھا کیا کہ اس کی انویسٹیگیشن شروع کرائی، بیکاز یہ سنگین معاملہ ہے، لیکن سنگین معاملہ ان کی لیکس کے اندر بھی نظر آ رہا ہے ہمیں. اور اس کے اندر ان کے پرنسپل سیکرٹری یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک دفعہ یہ لیٹر کا شوشہ چھوڑ دیں، اس کے بعد جو منٹس ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں، ہم اس کا جو انالیسز ہے وہ ہم کچھ بھی کر دیں گے، ہم اس کو کیسے بھی لکھ سکتے ہیں، وہ تو سب ہمارے ہاتھ میں. تو شرم کی بات ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ بہت بڑی سازش ہے، جبکہ آپ خود کھیل رہے ہیں اس کے اوپر، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کھیل رہے ہیں. اور ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہو چکی تھی، اس سیکیورٹی کی میٹنگ میں بھی یہ چیز کلیئر ہوئی تھی، بہت واضح تھا کہ عمران خان نے اس چیز کو صرف استعمال کیا ہے. اور جہاں تک وہ بات کرتے ہیں ڈیماش کی، یہ تو ڈپلومیٹس کے ایسا ہوتا ہے، آپ لوگ تو کور کرتے رہے ہیں ان چیزوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ جس ملک کے ساتھ ہمیں اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرانا ہوتا ہے وہ ڈیماش ہو جاتا ہے، اس کو بلا کے وہ کر دیا جاتا ہے. اگر اس طرح ہم کسی بھی چیز کو جو ہے وہ ایکسکیوز بنائیں گے کہ سازش کا رنگ دیں گے، تو کتنے سازشوں کے انبار